بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت امام موسیٰ کاظم رحمہ اللہ کا یوم ہے۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی موسیٰ ہے اور کنیت ابو الحسن ہے۔ آپ کے مختلف القابات ہیں، جن میں سے جو مشہور لقب ہے وہ کاظم ہے۔ کاظم کا مطلب ہوتا ہے غصے کو پینے والا۔ آپ کے بہت سے اوصاف حمیدہ میں سے لوگوں کو معاف کر دینے والا وصف بہت معروف تھا، بہت مشہور تھا، بہت غالب تھا، بہت نمایاں تھا۔ نہ صرف لوگوں کو آپ معاف کر دیا کرتے تھے بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے بھی پیش آیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ کا لقب کاظم ہو گیا، یعنی غصے کو پینے والا۔ مقام ابوا مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک جگہ ہے، ایک بستی ہے، وہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی۔ اور مقام ابوا کی شہرت اس حوالے سے بھی مشہور ہے کہ حضور علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا وصال یہاں ہوا جب آپ کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ مدینہ منورہ میں آپ کی زندگی گزری۔ اپنے دور کے بڑے علماء میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ بچپن سے ہی بہت ذہین تھے۔ لوگ جب آپ کو دیکھتے تھے تو سمجھ جاتے تھے کہ یہ غیر معمولی شخصیت ہے۔ لوگ آپ کو دیکھ کر تعجب کیا کرتے تھے۔ آپ کی جب باتیں سنتے تھے اور آپ کی حاضر جوابی میں آپ کی گفتگو، آپ کی ذہانت و فطانت تو بچپن سے ہی جو آثار تھے وہ نمایاں تھے۔ آپ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں، ان کے جانشین ہیں، علمی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی۔ اور آپ کو کئی مرتبہ قید کی مشقت برداشت کرنی پڑی، اور آپ کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ آپ کو شہید کیا گیا۔ ایک بہت مشہور واقعہ مختلف کتب کے اندر منقول ہے کہ حضرت شقیق بلخی رحمہ اللہ ایک بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک قافلے کے ساتھ جا رہا تھا۔ وہ قافلہ مکہ مکرمہ جا رہا تھا، تو ایک مقام پر ہمارا قافلہ رکا، تو بہت ہجوم تھا۔ تو ایک خوبصورت نوجوان پر میری نظر پڑی، تو اس نے صوفیوں والا لباس پہنا ہوا تھا، لوگوں سے الگ تھلگ بیٹھا ہوا تھا۔ تو میرے دماغ میں ایک خیال آیا کہ آج کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ینگ ہیں اور صوفی بنے پھرتے ہیں، لوگوں کے اوپر بوجھ بن جاتے ہیں، خود کچھ کرتے نہیں ہیں، بس یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی خدمت کرتے رہیں۔ تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ بھی اسی قسم کا نوجوان ہے۔ تو میں نے سوچا کہ میں ان کو جا کر کچھ نصیحت کروں کہ تم اپنی اس روش سے باز آ جاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا کہ اے شقیق، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم، کہ اے شقیق، قرآن کی آیت پڑھی، بہت سے گمانوں سے بچو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ آپ نے یہ فرمایا اور آگے چل دیے۔ تو کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا کہ ان کو میرا نام کیسے معلوم ہوا۔ پھر یہ میرے دل کے وسوسے پر بھی متنبہ ہو گئے۔ میں نے دل میں سوچا کہ ان کو سمجھاؤں گا، انہوں نے تو مجھے سمجھا دیا کہ تم گمان سے بچو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، یعنی تم جیسا سوچ رہے ہو میرے بارے میں ویسا نہیں ہوں۔ کہتے ہیں کہ میرے دل میں بہت ندامت ہوئی۔ میں نے سوچا کہ ان سے میں مجھے معافی مانگنی چاہیے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ نوجوان مجھے نظر نہیں آیا۔ پھر ہمارا قافلہ آگے چل پڑا۔ کہتے ہیں کہ ایک مقام پر میں نے دیکھا کہ وہ کھڑا ہوا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، بڑے خشوع خضوع کے ساتھ، آنسو رواں ہیں، آنسو بہہ رہے ہیں، بڑے انہماک کے ساتھ اور آنسو بہہ رہے ہیں، جسم پر لرزہ طاری ہے، بڑے عجز و انکسار کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے۔ بڑا متاثر ہوا میں انتظار کر رہا تھا کہ یہ سلام پھیرے تو میں ان سے ہم کلام ہوں۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں اس ارادے سے آگے بڑھا کہ میں ان سے معافی مانگوں۔ تو میں جب ان کے قریب ہوا تو انہوں نے پھر مجھے دیکھ کر قرآن کی اس آیت کی تلاوت کی، فرمایا کہ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اس شخص کو
جو ایمان لایا، توبہ کر لی اور اچھا عمل کیا. یعنی آپ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ اگر تمہارے دل میں ندامت ہے، تم توبہ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا. اب کہتے ہیں کہ میرے دل میں اور تعجب پیدا ہوا، یہ 2 مرتبہ ایسا ہو چکا ہے، یہ شخص تو کوئی ابدال میں سے ہے. تو پھر کہتے ہیں کہ میرے دماغ میں خیال آیا، کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم. پھر ہمارا قافلہ آگے چل پڑا تو میں نے ان کو تیسری مرتبہ دیکھا کہ ایک کنویں کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہے. میں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ سے پیالہ گر کر کنویں میں چلا گیا. اب انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا تو اللہ عز و جل سے عرض کی کہ اے رب ذوالجلال، میرے پاس صرف یہ ایک ہی پیالہ ہے، مجھے اس سے محروم نہ فرما. جب میں پیاسا ہوتا ہوں تو تو ہی مجھے پلاتا ہے، جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو تو ہی مجھے کھلاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کنویں کا پانی خود بخود اوپر آنا شروع ہو گیا. آپ نے اپنا پیالہ اٹھا لیا، اس کنویں کا پانی سے آپ نے وضو فرمایا، پھر آپ نے نماز ادا کی. پھر اس کے بعد آپ مٹی اٹھا کر اس پیالے میں ڈال کر اس کو ہلا ہلا کر کھانے اور پینے لگے. میں آپ کے قریب ہوا، میں نے آپ سے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عطا فرمایا ہے تو مجھے بھی کچھ عطا فرمائیے، اور اپنا بچا ہوا مجھے بھی عنایت فرمائیے، اور مجھے معاف بھی فرما دیجئے. میں نے سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا تو مجھے اپنا تبرک عطا فرمایا. تو کہتے ہیں کہ میں نے جب وہ تبرک لیا تو وہ جو مٹی ڈال رہے تھے وہ ستو و شکر بن گئی. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ میں اتنا فرحت بخش پانی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، اور ایسا ذائقہ میں نے ساری زندگی ایسا ذائقہ محسوس نہیں کیا. اس کے بعد میں نے خوب پیا. پھر کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد مجھے کئی دن تک بھوک نہیں لگی، کوئی پیاس نہیں لگی. آپ سے گفتگو ہوتی رہی، پھر آپ مجھ سے رخصت ہو گئے. پھر کہتے ہیں کہ مجھے نہیں ملے. جب ہم مکہ مکرمہ پہنچے، وہاں ملاقات ہوئی، وہ نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے. تو صبح صادق ہوئی، تسبیح کر رہے تھے، آپ نماز پڑھی، طواف کیا، پھر وہ چل دیے. اب میں ان کے پیچھے چل رہا تھا تو میں سمجھ رہا تھا کہ یہ کوئی مسکین سا نوجوان ہے. یعنی جب پہلی مرتبہ میں نے دیکھا تو صوفی جیسا لباس انہوں نے پہنا ہوا ہے، مسکین سا لگ رہا ہے. اب جو میں نے ان کو دیکھا، ان کے آگے پیچھے خدام ہی خدام کھڑے ہیں، 10 بستہ لوگ جہاں جاتے ہیں ہر طرف سے پروٹوکول ملتا ہے، لوگ سلام پیش کرتے ہیں. تو میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ نوجوان ہے کون؟ پھر اس شخص نے جواب دیا کہ یہ امام جعفر صادق کے فرزند امام موسیٰ کاظم ہے. تو میں نے کہا ہاں، ایسے عجائبات ان سے ظاہر نہیں ہوں گے تو پھر کن سے ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالی امام موسیٰ کاظم کے صدقے میں، ان کے عفو درگزر کے صدقے میں ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، اور ان کے صدقے ہماری دنیاوی مصائب اور آخرت کے عذاب کو دور فرمائے. ہمارے آل اولاد کو دنیا اور آخرت میں امن و عافیت عطا فرمائے. ہمارے والدین کو دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرمائے. ہمارے بہن بھائیوں کو دنیا اور آخرت میں امن عطا فرمائے. ہمارے دوست احبابوں کو بھی رب ذوالجلال دنیا کے مصائب سے نجات عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.